بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحمل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ہماری غربت کا یہ حال تھا کہ ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے، یعنی محنت و مزدوری کرتے تھے، بس ایک آدمی آیا اور بہت ساری چیز کا صدقہ کیا تو منافقین نے کہا کہ یہ ریاکار ہے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے ایک ساتھ 4 مد یعنی 2.5 کلو تقریباً صدقہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساعت سے بے نیاز ہے، یعنی اتنے سے صدقے کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی: الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی طعنہ زنی کرتے ہیں جو اپنی طاقت کے مطابق پاتے ہیں، یعنی محنت و مزدوری کر کے تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس حدیث سے پتہ یہ چلا، معلوم ہوا کہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کر سکتا ہے، چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ زیادہ اگر ہو تب بھی، کم ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی اور تھوڑا سے تھوڑا بھی، یعنی زیادہ صدقہ کرنے والوں کو ریاکار بتلا کر اور تھوڑا صدقہ کرنے والوں کی تنقیص کر کے انہیں صدقے سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ منافقین کا شیوا ہے۔ منافقین نے کہا ہے باضابطہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا ہے، تبھی تو یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین نے کہا، ایک آدمی نے بہت سارا مال صدقہ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی ریاکار ہے، یعنی دکھاوے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ اور جس نے کم دیا تو ان کے بارے میں منافقین نے یہ کہا کہ اتنے تھوڑی سی صدقہ میں اللہ کی کیا اہمیت ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، چاہے وہ صدقہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، اور اس سے کم میں اگر 1 روپیہ ہی اگر کیوں نہ ہو تو صدقہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ناشکرے، کہتے ہیں کہ اتنا ہی چندہ ہوا۔ ابھی کل پرسوں میں اسی مسجد میں کوئی عالم چندہ کرنے آیا، 1200 روپیہ چندہ ہوا، اس کے باوجود اتنے ناشکرے تھے، کہا کہ صرف 1200 ہی چندہ ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ بات کہنا اور کرنا کہ اتنا چندہ میں کیا ہوگا، تو گویا کہ ان کا پیٹ اللہ رب العالمین کی جہنم یعنی جہنم کی آگ ہی بھر سکتی ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کرتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس آپ کی تقدیر میں اتنا تھا، آپ کی تقدیر میں اتنا تھا، ہو گیا، اب آپ کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے صدقہ دیا، جس کے پاس 5 روپے کی حیثیت ہے اس نے 5 روپیہ دیا، جس کے پاس 10 روپے کی حیثیت ہے اس نے 10 روپیہ دیا۔ جو جتنا دیا اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور صدقہ وصولنے والے یا چندہ کرنے والے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اتنا چندہ میں کیا ہوگا، تو گویا کہ یہ غلط بات ہے، غلط طریقہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا زیادہ دے دیتے تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ ریاکار ہیں، جو کم دیتے تھے تو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اس صدقے کی کیا اہمیت ہے۔ اہل ایمان کو منافقین کی ان باتوں کو نظر انداز اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک اللہ کا مومن جو ہوتا ہے وہ جتنا ہوتا ہے اسی پر خوش ہو جاتا ہے کہ میری تقدیر میں اتنا تھا، لیکن آج کل لوگوں کے تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ کتنے علماء چندہ کرنے آئے، ابھی 2 مہینہ بھی نہیں ہوا، پھر دوبارہ تیبارہ چندہ کر کے لے جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ جبکہ مرکزی جمعیت، صوبائی جمعیت، ضلعی جمعیت کا باضابطہ اصول ہے کہ 1 سال کے بعد ہی چندہ کر سکتا ہے، تو لوگ 2 مہینہ کے بعد بھی چندہ کر لیتے ہیں۔ ابھی میرا 5 مہینہ ہوا، 5 مہینے میں کتنے لوگ آئے اور دوبارہ تیبارہ چندہ کر کے لے کے گیا۔ تو آج کے حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ بھی محنت و مزدوری کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جو ہے صبح سویرے جاتے تھے اور شام کو پیٹھ پر بوجھ کر لاتے تھے، جو بھی کمائی ہوتی تھی اس میں سے کچھ جو ہے صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا اتنے پیسے میں اللہ کے یہاں کیا اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے کہ وہ محنت و مزدوری کر کے اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے تو بہت بڑی یہ قربانی ہے، جو اپنے اس محنت و مزدوری میں سے کچھ جو ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے، چاہے وہ صدقہ کم ہو چاہے آپ زیادہ ہوں، آپ کوئی کچھ کہنے دیجئے، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ اور جو لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہنے کی کوشش کریں، بچ کر رہنے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔